بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ خالد رضی اللہ عنہ کی بیوی لیلا خیمے کے باہر ایک اونٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے کہیں جانا نہیں تھا۔ اونچی ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہی تھی۔ میدان خالی ہو چکا تھا۔ اسے باغ کی دیوار اور درختوں کے بالائی حصے واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اونٹ سے کود آئی اور خیمے میں چلی گئی۔ ابن مرارہ، لیلا نے مجاہد سے کہا، تمہارا نبی میدان خالی کر گیا ہے۔ خدا کی قسم بنو حنیفہ بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا نہیں کہ 13,000 نے 40,000 کو شکست دی ہے۔ یہ سن کر مجاہد نے کہا، میدان چھوڑ جانا مسلمہ کی چال ہو سکتی ہے، بس پائی بھی کبھی بھی نہیں۔ سب باغ کے اندر ہے، لیلا نے کہا۔ اگر سب باغ میں ہے تو وہاں سے زندہ صرف بنو حنیفہ ہی نکل سکیں گے۔ مجاہد بن مرارہ نے کہا، اگر مسلمان باغ میں میرے قبیلے کے پیچھے چلے گئے تو سمجھ لو کہ انہیں موت باغ میں لے گئی ہے۔ بنو حنیفہ ناقابل تذکیر ہیں، آج فیصلہ ہو جائے گا، لیلا نے کہا۔ ٹھہرو، مجھے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دے رہے ہیں، میرے خاوند کا قاصد ہوگا۔ وہ خیمے سے نکل کر کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ فتح کی خبر لایا ہوگا، وہ آ رہا ہے۔ گھوڑا جو سر پر دوڑا آ رہا تھا لیلا کے قریب آ کر رک گیا اور سوار گھوڑے سے کود آیا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ لیلا انہیں اکیلا دیکھ کر گھبرائی۔ سالار کے اکیلا آنے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس کے سپاہ تتر بتر ہو گئے ہیں۔ میدان جنگ کی کیا خبر ہے؟ لیلا نے پوچھا، آپ اکیلے کیوں آئے ہیں؟ خدا کی قسم، میں نے بنو حنیفہ کو کاٹ دیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے جوشیلی آواز میں کہا۔ مسلمہ قضا مارا گیا؟ وہ قیدی کہاں ہے؟ لیلا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر سکون کی آہ بھر کر بولی، مجاہد بن مرارہ کہتا ہے کہ بنو حنیفہ ناقابل تذکیر ہیں، میں پوچھتا ہوں وہ کہاں ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ہانپتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا، کیا وہ اسے چھڑا کر لے گئے ہیں؟ میں یہی ہوں ولید کے بیٹے۔ خیمے کے اندر سے اس سپہ سالار کی آواز آئی، میں تیری اس بات کو سچ نہیں مانوں گا کہ مسلمہ مارا گیا۔ میرے ساتھ چل۔ مجاہد خالد نے خیمے کے اندر جا کر کہا، ہو سکتا ہے تیری بات سچ ہو، میں مسلمہ کو نہیں پہچانتا۔ تیرا قبیلہ یہ شور مچاتا بھاگ گیا ہے کہ مسلمہ مارا گیا ہے۔ میرے ساتھ آ اور لاشوں میں اس کی لاش دیکھ کر بتا کہ یہ اسی کی لاش ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ مجاہد نے پوچھا۔ مجھے آزاد کر دو گے؟ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس قبیلے کے ایک سردار کو آزاد نہیں کروں گا جو میرے دین کا دشمن ہے۔ رسالت میں شرکت کا دعویٰ کرنے والے اور اس کا دعوے کو ماننے والوں میں کوئی بخشنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بخش سکتا۔ او ولید کے بیٹے، ابن مرارہ نے کہا، میں نے اسے کب نبی مانا تھا؟ وہ چرب زبانی اور شعبدہ بازی سے نبی بن گیا تھا۔ تو نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا بڑا لشکر اس کا مرید ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے نبی نہ مانتا تو وہ میرے سارے خاندان کو جلا دیتا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں اپنے قبیلے سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اگر تو میرے قتل کا حکم دے گا تو یہ ایک بے گناہ کا قتل ہوگا۔ اس نے مجھے اپنے ان لوگوں سے بچایا ہے جو ہماری خیمہ گاہ کو لوٹنے اور تباہ برباد کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، اس نے انہیں کہا تھا کہ عورتوں کو پیچھے تم مت پڑو، پہلے آدمیوں کے پیچھے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اس نے انہیں یہ بھی نہ کہا کہ وہ اس کی بیڑیاں کھول دیں۔ تو نے اس عورت پر رحم کیوں کیا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، کیونکہ اس نے مجھے قید میں بھی وہی عزت دی جو مجھے اپنے قبیلے میں ملا کرتی تھی۔ مجاہد نے کہا، میں نے اسے اس سلوک کا صلہ دیا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ میری بیڑیاں کاٹ دیں، پھر میں تیری اتنی حسین بیوی کو اپنی لوڈی بنا لیتا؟ بے شک تو عزت کے لائق ہے مجاہد، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ابن مرارہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیمہ سے نکلا تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی۔ باہر خالد رضی اللہ عنہ کے دو محافظ کھڑے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اکیلے ادھر آئے تھے۔ ان کے محافظ دستے کو پتہ چلا کہ سپہ سالار کسی اور طرف نکل گئے ہیں تو وہ محافظ ان کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر کے اس کے خیمے کے اندر جا پہنچے۔ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔
مجاہد نے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی حالت دیکھی۔ اسے اپنے قبیلے کی لاشوں کے سوا وہاں پر کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اس نے کہا، دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا۔ کیا اتنے تھوڑے مسلمان اتنے بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں؟ یہ فتح انسانوں نے نہیں پائی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ سچے عقیدے اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح ہے۔ بنو حنیفہ باطل عقیدے کے لیے میدان میں اترے تھے، ہماری تلواروں نے اس عقیدے کو کاٹ دیا ہے اور اتنا بڑا لشکر میدان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا ہے۔ وہ لاشوں اور تڑپتے زخمیوں میں سے گزرتے باغ کی طرف چلے گئے تھے۔ اندر گئے تو وہاں پر لاشیں ہی لاشیں پڑی ملی۔ مسلمان لاشوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے۔ بنو حنیفہ میں سے جو زندہ تھے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وحشی بن حرب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس شخص کی لاش کہاں ہے جسے اس نے مسلمہ کذاب سمجھ کر ہلاک کیا ہے؟ وحشی خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں لے گیا جہاں مسلمہ کذاب کی لاش پڑی تھی۔ اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ٹھکنا ہے اس شخص کی لاش جس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شخص ایک فتنہ تھا۔ ابن ولید مجاہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، فتح پر خوش نہ ہو، تیرے لیے اصل مقابلہ تو ابھی باقی ہے۔ کس کے ساتھ؟ بنو حنیفہ کے ساتھ۔ مجاہ نے جواب دیا، یہ تو وہ لشکر تھا جو میدان میں آ کر لڑا تھا، یہ تو چھوٹا سا حصہ تھا۔ اس سے بھی بڑا لشکر یمامہ میں قلعے کے اندر تیار کھڑا ہے۔ اپنے جانی نقصان کو دیکھ اور سوچ کر تیرے یہ سپاہ جو بہت کم ہو گئے ہیں اتنے بڑے تعداد ہم لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تیرے سپاہی تھک کر چور ہو گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لاشوں سے اٹے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی۔ ان کا لشکر واقعی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، جانی نقصان برداشت کے قابل نہیں تھا۔ زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ باقی لشکر کی جسمانی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ کے سپاہی اتنے تھک گئے کہ جہاں بھی دیکھتے وہاں پر ہی لیٹ جاتے اور وہیں پر سو جاتے۔ وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر سے لڑے تھے، انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ اگر تو میری ایک تجویز مان لے تو میں قلعے میں جا کر صلح کی بات کرتا ہوں۔ مجاہ نے کہا، میرا قبیلہ میری بات مان لے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑے قابل سپہ سالار تھے، جنگی قیادت میں اپنی مثال آپ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، لیکن خود سر تھے اور زندہ بھی، اور وہ زندہ دل ہونے کی وجہ سے دشمن کو صرف شکست دے کر اسے فتح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی فتح کو اس وقت مکمل سمجھتے تھے جب بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر کے ان کی بستیوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ دشمن کو سانپ سمجھو اور اس کا سر کچل بھی دو، دیکھو کہ اس میں ذرا سی بھی حرکت باقی نہ رہ جائے۔ خود سری کو خالد رضی اللہ عنہ خوبی سمجھتے تھے، ان میں ڈسپلن بڑا ہی سخت تھا۔ اس کے باوجود جہاں صورتحال پیچیدہ ہو جاتی، خالد رضی اللہ عنہ اپنے نائب سالاروں سے مشورے اور تجاویز لیتے تھے۔ مجاہ بن مرارہ سے صلح کی بات کی تو خالد رضی اللہ عنہ نے یہ جانتے ہوئے کہ دشمن پسپا ہو چکا ہے، اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا کہ ان کے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار مجاہ بن مرارہ صلح کی پیشکش کر رہا ہے، اصل فتنہ تو ختم ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مسلمہ کذاب کے مر جانے سے بنو حنیفہ کا دم خم ٹوٹ چکا ہے۔ میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ یمامہ کا فوری طور پر محاصرہ کر لیا جائے اور اس کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ دشمن کو سستانے یا آرام کرنے کی مہلت نہیں دینی چاہیے۔ صرف یمامہ نہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا، بنو حنیفہ میدان جنگ سے بھاگ کر ایسی جگہوں میں چھپ گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، پہلے انہیں پکڑنا ضروری ہے، اس کے بعد صلح کی بات ہو سکتی ہے، صلح کی شرائط ہماری ہوں گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تمہاری نظر اپنے لشکر کی جسمانی حالت پر بھی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ابھی شہیدوں اور زخمیوں کی گنتی ہو رہی ہے، خدا کی قسم کسی جنگ نے ہمارا اتنا خون نہیں بہایا جتنا یہ جنگ پی گئی ہے، اور شاید ہمیں ابھی اور خون دینا پڑے گا۔ کیا تم بہتر سمجھو گے کہ دشمن کے جو آدمی ادھر ادھر چھپ گئے ہیں انہیں پکڑا جائے تاکہ یہ یمامہ کے قلعے میں جا کر ہمارے مقابلے میں نہ آ سکے؟ ہم یقیناً اسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ہم انہیں پکڑ لیں تو صلح کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ مجاہ نے بتایا ہے کہ
ان کے جس لشکر سے ہم لڑ چکے ہیں اس سے کچھ زیادہ لشکر یمامہ کے اندر موجود ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میری اس رائے کو صحیح مانو گے کہ ہمارے سپاہ لڑنے کے قابل نہیں ہیں؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے مجاہدین تھکن سے بے حال ہو چکے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہیں پر سو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے کمک بھی نہیں ہے، اگر کمک منگوائی بھی جائے تو بہت دن لگ جائیں گے، اتنے دنوں میں دشمن منظم ہو جائے گا، اس پر ہماری جو دہشت غالب آئی ہوئی ہے وہ بھی اتر جائے گی۔ ابن ولید عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے خود بھی کچھ سوچا تو ہوگا؟ ہاں ابن عمر، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے سوچا ہے کہ ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دشمن کو پکڑا جائے، پھر یمامہ کا محاصرہ کر لیا جائے۔ اس دوران مجاہ یمامہ میں جا کر اپنے سرداروں کے ساتھ صلح کی بات کرے۔ صلح کے لیے ہم یہ شرط ضرور رکھیں گے کہ بنو حنیفہ شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دیں، یہی بہتر ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، میں بھی اسی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر یہ کام ابھی شروع کر دو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، دستوں کو مختلف سمتوں میں روانہ کر دو اور انہیں کہو کہ بنو حنیفہ کا کوئی آدمی عورت یا بچہ کہیں نظر آئے تو اسے پکڑ کر لے آؤ۔ دستوں کو روانہ کر دیا گیا اور خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اے ابن مرارہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے تم پر اعتماد ہے، میں تجھے اس اعتماد کے قابل سمجھتا ہوں۔ جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کے ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ تمہارے ہتھیار ہمارے سامنے زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ میں اسی شرط پر صلح کرنے کے لیے کوشش کروں گا۔ مجاہ نے کہا، لیکن اے ابن ولید، اپنی فوج کی حالت دیکھ لے، میں مزید خون خرابے سے ہاتھ روکنا چاہتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو نہیں چاہے گا کہ تمہارے اور ہمارے جو آدمی زندہ ہیں وہ زندہ ہی رہیں؟ اپنے قبیلے میں جا کر دیکھو، آج کتنے ہزار آدمی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں اور کتنے ہزار بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ یہ بھی سوچ کے بنو حنیفہ کی کتنی زیادہ عورتیں ہماری لونڈیاں بن جائیں گی۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر مجاہ کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں تمسخر یا طنز کی جھلک تھی۔ اٹھ کھڑا ہوا، میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا، ابن ولید، تیری خواہش پوری کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کی طرف چل پڑے۔ وہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ کو دور سے دیکھا اور دوڑتی ہوئی آئی۔ کیا تم نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ انہوں نے مجاہ کو کس مقصد کے لیے چھوڑا ہے۔ ابن ولید، لیلا نے کہا، اتنے انسانوں کا خون کس کی گردن پر ہوگا؟ میں نے اتنی زیادہ لاشیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب تک انسانوں میں انسانوں کو اپنی خواہشات کا غلام بنانے کی ذہنیت موجود رہے گی، انسانوں کا خون بہتا رہے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے بھی اتنی لاشیں پہلے نہیں دیکھی تھی۔ آنے والا زمانہ اس سے زیادہ لاشوں کو دیکھے گا، حق اور باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے۔ میں اسی لیے صلح کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہ خون بہے، اس سے آگے نہ جانا۔ تم جو دیکھو گی اسے برداشت نہیں کر سکو گی۔ آسمان سے گرد اترے ہیں اور انہوں نے لاشوں کو نوچنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ مسلمان لاشوں کے درمیان اپنے زخمی ساتھیوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے اور انہیں اٹھا اٹھا کر خیمہ گاہ کی طرف لا رہے تھے۔ باقی سپاہ بنو حنیفہ کے پیچھے آدمیوں کو پکڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ رات کو خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاعات ملنے لگیں کہ بنو حنیفہ کے آدمیوں کو لا رہے ہیں، بعض کے ساتھ عورتیں بچے بھی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو سردی اور بھوک سے بچایا جائے، لیکن خیمہ گاہ لٹ چکی تھی، خوراک کی قلت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خود بھوکے رہو، قیدی عورتوں اور بچوں کے پیٹ بھرو۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مسلمان مجاہدین لاشوں سے کھجورا وغیرہ کی تھیلیاں کھول کر لے آئے۔ ہر سپاہی اپنے ساتھ کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان رکھتا تھا، یہ عورتوں اور بچوں کو دے دیا گیا۔ صبح صبح مجاہ یمامہ سے واپس آیا، خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں گیا۔ کیا خبر لائے ہو ابن مرارہ؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ خبر بری نہیں، مجاہ نے جواب دیا، لیکن تم اسے اچھا نہیں سمجھو گے۔ بنو حنیفہ تمہاری شرط پر صلح کرنے کو تیار نہیں، وہ تمہاری غلامی قبول نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم، میں انہیں اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا،
ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، میں نے اسے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے کا غلام بناؤں گا، وہ اس شرط کو بھی نہیں مانیں گے۔ مجاہد نے کہا، اور یہ بھی دیکھ کے تیرے پاس رہ کیا گیا ہے ابن ولید؟ میں نے یمامہ کے اندر جا کر دیکھا ہے، ایک لشکر ہے جو زرہ پہنے تیری چھوٹی سی فوج کو لہو لہان کر دینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ کبھی یہ حماقت نہ کر بیٹھنا کہ یمامہ کو آ کر محاصرے میں لے لو تو کچلا جائے گا۔ ابن ولید، جوش کو چھوڑ اور ہوش کی بات کر، اپنی شرط کو نرم کر۔ میں نے بنو حنیفہ کو ٹھنڈا کر لیا ہے، اس لشکر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ مجاہد نے انہیں کوئی نئی بات نہیں بتائی تھی، یہ تو خالد رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے کہ ان کے پاس جو سپاہی رہ گئے تھے وہ لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ ان سپاہ کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن وہ رات بھر دشمن کے چھپے ہوئے آدمیوں کو تلاش اور گرفتار کرتے رہے۔ اب تو ان مجاہدین کے سر بھی ڈول رہے تھے۔ ابن مرارہ، خالد رضی اللہ عنہ نے سوچ سے نکل کر کہا، تجھے شاید معلوم نہ ہو، اپنے ان سرداروں سے پوچھ لینا جو اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، ہمارے پاس بنو حنیفہ کا کتنا مال اور ساز و سامان ہے، اور کتنے باغ اور کتنے قیدی ہمارے قبضے میں ہیں۔ واپس جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ مسلمان آدھا مال غنیمت اور آدھے باغ اور آدھے قیدی واپس کر دیں گے۔ انہیں سمجھا کہ یمامہ اور اس کی آبادی کو تباہی میں نہ ڈالے۔ وہ پھر چلا گیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے واپس آیا تو اس نے بتایا کہ بنو حنیفہ کا کوئی سردار اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجاہد نے یہ بھی بتایا کہ بنو حنیفہ اپنی شکست اور اپنے ہزاروں مقتولین کے خون کا انتقام لیں گے۔ میری بات کان کھول کر سن اے ابن مرارہ، خالد رضی اللہ عنہ نے جھنجھلا کر کہا، اگر بنو حنیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے ڈر کر واپس چلے جائیں گے تو انہیں جا کر کہہ دے کہ مسلمان کٹ مریں گے، تمہیں انتقام کی مہلت تک نہیں دیں گے۔ غصے میں نہ ہو ابن ولید، مجاہد نے مسکرا کر کہا، ہمارا جو مال غنیمت باغ اور قیدی تمہارے پاس ہے، ان کا چوتھائی حصہ اپنے پاس رکھ لیں، باقی ہمیں دے دیں اور آ کر صلح کر لیں۔ صلح نامہ تحریر ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک بار پھر سوچ میں کھو گئے۔ میں تجھے ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں، ولید کے بیٹے مجاہد نے کہا، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے بنو حنیفہ کو صلح پر راضی کر لیا ہے۔ میں نے ان کی لعنت و ملامت برداشت کی ہے۔ انہوں نے مجھے غدار بھی کہا ہے اور کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے انعام لے کے ہمیں ان کا غلام بنانا چاہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد اگر کم بھی ہوتی ہے تو ہم صلح نہ کرتے۔ ہمارے پاس نہ ساز و سامان کی کمی ہے اور نہ خوراک کی، ان چیزوں کی کمی ہے تو مسلمانوں کو ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت سردی میں مسلمان کب تک محاصرہ کریں گے؟ راتوں کو سردی سے وہ بھاگ جائیں گے اور خیمے چھوڑ جائیں گے۔ اگر تجھے شک ہے تو ذرا آگے جا کر یمامہ کی دیواروں پر ایک نظر ڈال اور دیکھ، ایک دیوار قلعے کی ہے اور اس کے اوپر ایک دیوار انسانی جسموں کی بنی ہوئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ بے شک اپنی کمزوریوں سے آگاہ تھے، لیکن وہ دشمن کی ہر شرط ماننے کو تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے خیمے سے نکل کر باہر کی طرف نکل گئے۔ ان کے نائب سالار باہر کھڑے تھے۔ سالاروں نے بے تابی سے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صلح کی بات کہاں تک پہنچی ہے؟ میرے ساتھ آؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ نائب سالار خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل پڑے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ مجاہد صلح کے لیے بات کر رہا ہے۔ وہ چلتے گئے اور ایسی جگہ رکے جہاں سے یمامہ شہر کی دیوار نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر آدمی ہی آدمی تھے۔ مجاہد نے ٹھیک کہا تھا کہ شہر کی دیوار کے اوپر انسانی جسموں کی دیوار کھڑی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شہر میں بہت بڑا لشکر موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے محاصرہ کیا تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، دیوار جو مخلوق کھڑی ہے اوپر، اس کا خیر ہمیں دیوار کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ ہمارے پاس مروانے کے لیے اتنے زیادہ آدمی نہیں ہیں۔ میں تو صلح کی رائے دوں گا۔ ایک نائب سالار نے کہا، جس فتنے کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور نائب سالار نے کہا، اب ہم صلح کر لیں تو ہم پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ واپس اپنے خیمے میں آئے اور مجاہد کو بتایا کہ وہ صلح کے لیے تیار ہے۔ اسی وقت صلح نامہ تحریر ہوا جس پہ خالد رضی اللہ عنہ نے خلافت کی طرف سے
مجاع بن مرارہ نے بنو حنیفہ کی طرف سے دستخط کیے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان یمامہ کے کسی آدمی کو جنگی مجرم قرار دے کے قتل نہیں کریں گے۔ مجاع واپس چلا گیا۔ اسی روز اس نے یمامہ کے دروازے کھول دیے اور خالد رضی اللہ عنہ کو شہر میں مدعو کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں اور کمانداروں کے ساتھ یمامہ شہر کے دروازے تک پہنچے۔ انہوں نے اوپر سے دیکھا، دیواروں پر اب ایک بھی آدمی نہیں کھڑا تھا۔ فوج برج خالی کر چکی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ قلعے کے اندر انہیں بنو حنیفہ کا وہ لشکر نظر آئے گا جس کے متعلق مجاع نے انہیں بتایا تھا کہ مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، مگر کسی لشکر کا نام و نشان نہ تھا۔ وہاں عورتیں تھیں، بچے اور بوڑھے تھے، جوان آدمی ایک بھی نظر نہیں آتا تھا۔ عورتیں اپنے گھروں کے سامنے کھڑی تھیں، بعض منڈھیروں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان میں زیادہ تر عورتیں رو رہی تھیں، ان کے خاوند باپ یا بیٹے جنگ کے دوران مارے گئے تھے۔ ابن مرارہ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ لشکر کہاں ہے؟ نہیں دیکھ رہے ہو؟ ابن ولید مجاع نے دروازوں کے سامنے چھتوں پر کھڑی عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے وہ لشکر جو شہر کی دیوار پر تیر کمان اور برچیاں اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ عورتیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں ولید کے بیٹے، مجاع نے کہا، شہر میں کوئی لشکر موجود نہیں ہے، یہاں صرف بوڑھے آدمی ہیں جو لڑنے کے قابل نہیں، عورتیں اور بچے ہیں، کیا یہ ہمارے حملے روک سکتے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا عورتیں مقابلے میں آئی تھیں؟ نہیں ابن ولید، مجاع نے کہا، یہ میری صرف ایک چال تھی، شہر سے تمام آدمی لڑنے کے لیے چلے گئے ہیں، شہر میں کوئی جوان آدمی نہیں رہا، میں اپنے قبیلے کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا، میں نے تمام عورتوں بوڑھوں اور کم سن لڑکوں کو زیرہ اور سروں پر خودیں پہنا دی تھی اور ان کے ہاتھوں میں تیر کمان اور برچیاں دے کر دیواروں پر کھڑے کر دیا تھا۔ میں نے خود باہر جا کر دیکھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عورتیں، بوڑھے آدمی اور کم سن بچے ہیں۔ میں نے تجھے موقع دیا تھا کہ دیوار پر ایک نظر ڈال کے دیکھ لے تاکہ تو اس جھانسے میں آ جائے کہ یمامہ میں بہت بڑا لشکر موجود ہے، اور تو میرے جھانسے میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئے۔ وہ مجاع کو اس دھوکے کی سزا دے سکتے تھے لیکن اس عہد نامے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ انہیں گوارا نہیں تھا کہ جس پر وہ دستخط کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے مجاع سے کہا، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔